بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ وہی کچھ میرے خیال میں آیا ہے کہ آپ لوگ سب نوجوان ہو، سمجھ یعنی جوانی میں شیطان کا غلبہ، نفس کا غلبہ، ایسی چیزیں زیادہ چلتی رہتی ہیں۔ کوئی اس میں بچ جاتا ہے توبہ نصیب ہوتی ہے، کوئی اس میں ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کا بدنام بھی ہو جاتا ہے، دنیا آخرت کی بھی خطرہ رہتا ہے، کیونکہ گناہ کو سب ایسے ہی سمجھتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن گناہ ہوتا ہے، اس میں رحمت نہیں ہوتی، معافی مل جاتی۔ تو اس لیے مجھے آج خیال آیا کہ جدھر بھی بھائی ہیں ان کو ایک مشورہ دے دوں تاکہ وہ محبت سے کریں۔ تو دن میں کئی دفعہ کیا کریں اور محبت سے کیا کریں۔ 100 روپیہ یا 50 روپے کچھ نہ بھی ہو، یعنی آپ کو تکلیف نفس شیطان کی، پھر بھی نکالتے رہیں۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے کہا افضل صدقہ ہوا، تب بھی صدقہ نکالو، آپ نے فرمایا چاہے تو بخیل ہے، فقر سے ڈرتا ہے، فقر سے بھی ڈرتا ہے، بخیل بھی ہے، سمجھ گیا نہیں، تو پھر بھی نکال۔ تو آقا جی نے ایسے کہا ہے، تو اس لیے صدقے کے اوپر تو بلا پھلانتی نہیں ہے، تو یہ اتنی مہم چیز ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں اس طرح ہمیشہ جاری رکھے، اوروں کو بھی سکھائیں، جو قابل ہوں سکھانے کے، جو طریقت میں بھی نہیں لگے ہیں اور اس چیز کو یعنی اہمیت نہیں دیتے ہیں آقا کی بات کو، تو ان کو چھوڑ دیں اور جانے، ان کا نصیب جانے۔ تو یہ میرے مشورے میں آیا ہے، تو میں نے کہا یہ بھی کہہ دوں بھائیوں کو، اچھا نوجوان ہیں تو دن میں 5-6 دفعہ 7 دفعہ زیادہ بھی نکال سکتے ہو، کم سے کم نہیں تو 50 روپیہ، 100 روپیہ، 20 روپیہ، جو تمہاری مرضی ہے، دن میں کئی دفعہ کر لیا کریں۔ کوئی وجہ نہ بھی ہو، وجہ کو نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی مصیبتوں سے محفوظ رکھ، تو یہ نکالتے رہیں، کیونکہ نبی کریم کی بات کو بہت اہمیت دینی چاہیے، حد سے زیادہ۔ یہ نبی کریم کا طریقہ ہے اور یہ آپ نے امت کو سکھایا ہے، تو ان کو طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے کہ کوئی وجہ ہو تو وجہ یہ ہے کہ وہ وجہ ہونے سے پہلے نکل جائے، چاہے یا وجہ ہو تو نکلے، یا سر پر ہتھوڑا لگے تو خون نکلے اچھا ہے، یا سر پر ہتھوڑا نہ لگے، ہتھوڑے سے پہلے بچا ہو جائے، یہ ایک ڈھال ہے، اور یہ نبی کریم حکمت والے رحمت للعالمین ہے، تو ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو میں نے یہ کہہ دیا ہے اور اپنی آواز میں کہہ دیا ہے تاکہ آپ کو شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ جو کہنے والا ادھر کہہ رہا ہے شاید خود ہم کو تعلیم دے رہا ہے، وہ تعلیم نہیں دے رہا جی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میری آواز سے کہ شیخ ہم پر کتنا حریص ہے ہماری خیروں کے لیے، اس لیے آپ پر خیریں آئیں گی۔ تو وقت سے پہلے انتظام رکھیں اپنا، بھائیوں کو بھی سکھائیں، اور کچھ نہ کچھ نکالیں، 100 نکالیں، 50 نکالیں، بھی نکالیں ضرور دن میں۔ تو یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تاکہ یہ محبت سے نکلے تمہارے دل سے اپنی حفاظت کے لیے، اور یہ طریقہ بڑی سرکار کا ہے، تو ان کا طریقہ آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ اوروں کو بھی سکھائیں۔ تو صدقے جیسی چیز کوئی نہیں، کیونکہ ہوتی تو آپ یہ نہ کہتے بڑی سرکار کہ تو بخیل ہے، فقر سے ڈرتا ہے، ان چیزوں سے، پھر بھی صدقہ نکال بڑی سرکار کہتے ہیں۔ تو آپ اس چیز پر مضبوط ہو جائیں اور اپنی محبت سے کریں اور بھائیوں کو بھی سکھائیں، تاکہ تم لوگوں کو ایسے وقت سے پہلے تحفظ ملتا رہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میرا شکریہ ادا کریں،
اللہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپس میں اس چیز میں جڑے ہوئے ہیں، خدا رسول کے معاملے میں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ نقصان یہ پہنچنا یہ دین میں بھی نقصان دیتا ہے، آخرت میں بھی نقصان دیتا ہے۔ تو نقصانات کو جتنے سرکار جانتے ہم نہیں جانتے، ہم کو نہیں پتہ تھا کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کس وقت نیکی کرنی ہے، کس وقت کوئی مصیبت آتی ہے گناہ کی یا کوئی ایسا حادثہ آتا ہے۔ تو اس صدقے کی بڑی تعریف ہے، اس لیے بڑی سرکار نے کہا تو بخیل ہے، فقر سے ڈرتا ہے، بخیل بھی ہے، فقر سے بھی ڈرتا ہے کمزور، لیکن صدقہ ضرور نکال۔ تو یہ پھر آپ کو اگر یہ مشورہ قبول ہے کریں اور بھائیوں کو بھی سکھائیں تو میرا خیال ہے آپ کو یہ بات بہت پسند ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ جو تعلیم دی ہے نبی کریم کے مطابق دی ہے، اس تعلیم کی بڑی قدر کریں۔ لوگ تعلیم دینے کا طریقہ اکثر نہیں جانتے ہیں، پتہ ہوتا طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ طریقہ بہت مضبوط ہے، اس لیے بڑی سرکار کی زبان مقدس سے یہ طریقہ نکلا ہے اور انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ تو بخیل ہو، تو فقر سے ڈرتا ہے، یعنی یہ تیرے پاس ہے بھی کچھ نہیں لیکن پھر بھی کیسے صدقہ نکال۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر، آپ پر، حضرت سید اعظم کا۔ تو اس کو اب ساری عمر اپنائیں اور بھائیوں کو بھی سکھائیں، سنتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہونے والی چیز ہے نہیں ہونے والی ہے، اس پر بلا پھلانگ نہیں سکتی۔ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے بہت لوگ نہیں جانتے، علماء بھی طریقہ اس کا نہیں جانتے۔ سب چیز تقدیر سے آتی ہے، لیکن تقدیر کو بھی صدقہ بدل دیتا ہے۔ تو جناب علی بڑی سرکار فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو نہیں بدلتی مگر دعا بدل دیتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو خدا چاہے مٹا دے، جو چاہے نہ مٹائے۔ تو یہ ادھر بھی کام کرتی ہے۔ تو لوگوں کو اس کا طریقہ اکثر نہیں پتہ، اور علماء کو بھی اکثر نہیں پتہ ہوتا۔ بس صدقہ دے دو، مصیبت آئی تو دے دو۔ مصیبت آنے سے پہلے کیا مصیبت آنے والی تو اللہ کو پتہ ہے، تقدیر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو تقدیر میں بھی یہ کام کرتی ہے، سمجھ گئے نہیں؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو نہیں بدلتا، بدلتی کوئی چیز مطلب صدقہ بدل دیتا۔ اور آپ نے کہا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اس سے یہ باتیں بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ شیطان رکاوٹ نہ ڈالے۔ باپ کی آپ کی مرضی ہے، اور یہ سب کے لیے یہ نہیں جو طریقت ہمارے طریقت میں ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اور جو بھائی کچھ جانتے ہیں تو یہ اخباروں میں بھی دے دے تو اچھا ہے۔ لوگ ہمیشہ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں اور مصیبتیں نہ آئیں، آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے یا بڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ بھی طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور قسم بھی کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور تقدیر کو وہ بدل دیتا اللہ۔ تو نہیں پتہ آپ کو کیا ہونے والا، تو ہونے والی چیز بھی اللہ کے فضل سے نہیں ہوتی۔ یہ سرکار بڑی سرکار کا بڑا احسان ہے۔ اس لیے یہ چیزیں میں نے اضافی پھر کہہ دی ہیں دوبارہ کہ شیطان لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے، کوئی مصیبت نہ آئے تو سب سے بڑی ترتیب اور سب سے بڑا صحیح معاملہ جو سا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ آپ لوگ کریں اور اخباروں میں بھی دیں، اور اس میں ضروری نہیں ہو وہ صدقہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو، طریقت میں ہو نہ ہو، بھائی بہنوں ہمسائے سب کو سکھاؤ تاکہ وہ امان میں رہیں اور ڈال میں رہیں، اور یہ سرکار کی طرف سے کہو، سرکار ایسے کہتے ہیں۔ تو سرکار پر تو آپ کو پتہ کافر بھی یقین رکھتا ہے، مسلمان بھی یقین رکھتا ہے، اور ہم لوگوں پہ یقین کم لوگ رکھتے ہیں اور جیسے شک زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ ہیں بھی اسی قابل کیوں ہیں جی، پیر بھی ملتا ہے، پیڑ بھی ملتا ہے، پتہ نہیں کیا ملتا ہے جی۔ تو یہ باتیں اب کرنے کی تو نہیں ہے، دل لگی کی۔ میں بہت بیمار ہوں، بول نہیں سکتا ہوں، لیکن آقا جی کا جس سے میری امت کا بھلا کیا اس نے میرا بھلا کیا، تو میں بھی لالچ رکھتا ہوں مجھ سے زیادہ راضی ہو جائیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تقدیر کی دو دعائیں بھی ہیں آقا جی کی کہی ہوئی، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔
تو وہ بھی پڑھ لیا کریں، بیچ میں 2 منٹ لگتے ہیں، کیا تمہارا جاتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، سمجھے نہیں؟ یہ دیکھتے نا سیاستدان دوسرے کتنی مصیبت میں آئے ہوئے ہیں بیچارے، نہ یہ ادھر سے بنتی ہے نہ ادھر سے بنتی ہے، اور بس یہ ان کا حال ہے۔ ان کو بھی شاید کچھ عقل آ جائے کہ زیادہ صحیح طریقہ، مضبوط طریقہ جس میں شک نہ ہو، رائی برابر، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان مبارک ہے، تو اس چیز پر مضبوط ہو جائیں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان اگر رسول اللہ کو بیچ میں رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بلکہ ایسے بھی رکھیں وہ تمہاری مرضی پر ہے کہ کیونکہ شیخ وسیلہ ہوتا ہے کہ شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے دل میں رکھو اور نبی کریم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے تم کو نظر آ جائے، اللہ ہو سکتا ہے نظر آ جائے تم کو، تمہارا عقیدہ اور پکا ہو جائے۔ خوش آمدید، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔